یزیدی لشکر کے سامنے 3 دن کا بھوکا حسین، 3 دن کا پیاسا حیدر کرار کا شہزادہ ذوالجناح کی پشت پر اس شان و شوکت کے ساتھ کھڑا تھا کہ دیکھنے والوں کو غش غش ہو رہا تھا۔ سیدہ کا لال، صابروں کا شہنشاہ، علی کا لال، سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شیر آج کربلا کے میدان میں کھڑا ہو کر ساری دنیا کو یہ دعوت تبلیغ دے رہا تھا کہ یہ لوگوں دیکھ لو، آج دین اسلام پر ان لوگوں نے انگلی اٹھائی ہے، میں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ جو کچھ میرے پاس اس دنیا میں تھا سب کچھ اللہ کی راہ میں دے کر اب میں اس خالق حقیقی کی بارگاہ میں اپنا سر دینے کے لیے حاضر آ گیا ہوں۔ عمر بن سعد بن حجاج نے نہر فرات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، کہنے لگا کہ حسین سامنے دیکھو، نہر فرات کا پانی چمک رہا ہے، نہر فرات کی لہریں جوش مار رہی ہیں، اگر چاہو تو اس کا پانی پی سکتے ہو۔ اگر عمر سعد کی اطاعت قبول کر لو، یزید کی بیعت کر لو، تو تمہیں اس نہر فرات کا چمکتا ہوا پانی میسر ہو جائے گا۔ سیدہ کا لال حضور سیدنا امام حسین اس کی اس بات پر ہلکا سا مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں کہ ہم لوگ اس خاندان سے ہیں کہ ہم سے کوئی قطرہ مانگتا ہے تو گوہر دیتے ہیں۔ ارے پانی تو سید زادوں کی قسمت میں نہیں تھا، ورنہ جس جگہ کھڑے ہیں اس جگہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آب کوثر رواں فرما دیتا۔ کہنے لگا یہ بات کی باتیں ہیں، آج تم ایک ایک قطرہ پانی کو ترس رہے ہو اور مالک کوثر بننے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ اس کے زبان سے یہ جملے پورے نہ ہوئے تھے کہ علی کا لال حیدر کرار کا شہزادہ اپنے گھوڑے کی مہمیز کو کھینچتا ہے اور لگام کو اوپر کھینچ کر آپ نے اپنے گھوڑے کو اینڑ لگائی۔ وفادار گھوڑا ایک ہی آن میں دیکھتے ہی دیکھتے جست لگا کر فوج کے قلب میں گھستا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کی لگام کو برابر کھینچتے جا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر سعد، آج تیرا 44,000 کا لشکر جرار سامنے کھڑا ہے، اگر کسی کے بازوؤں میں دم ہے، کوئی جری ہے تو مجھے نہر فرات تک جانے سے روک کر دکھا دے۔ یہ کہہ کر امام زادے امام علی مقام نے اپنے گھوڑے کو اینڑ لگائی، گھوڑا ایک ہی جست میں نہر میں جا کر چھلانگ لگا دیتا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا نہر فرات میں کھڑا تھا۔ امام علی مقام 3 دن کے بھوکے اور پیاسے آپ گھوڑے سے زمین پر اترے، نہر فرات میں داخل ہوئے، کمر تک آپ کے پانی نہر فرات کا بہ رہا تھا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں نہر فرات کا پانی لیا اور پانی لینے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کی طرف پانی پھینک کر آپ نے فرمایا، دیکھ لے، اگر میں چاہوں تو پانی پی سکتا ہوں، لیکن قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں حسین کی جان ہے، وہ حسین کیا پانی پیے گا جس کے بچے، بھائی، بھتیجے اور بھانجے ایک قطرہ پانی کے لیے ترستے ہوئے چلے گئے۔ یاد رکھو کہ ہم اس خاندان سے ہیں جس خاندان میں فقیروں کو بادشاہ بنا دیا جاتا ہے۔ میرے نانا جان علیہ السلام وہ نبی ہیں کہ سفر میں ایک مرتبہ کسی نے پیاس کی حالت میں آپ سے پانی کا دریافت کیا تھا تو آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا پانی کا انتظام کرو۔ اصحاب نے فرمایا یا رسول اللہ، اس ریگستان میں پانی کا انتظام نہیں ہو سکتا، آپ کے اصحاب پیاسے ہیں۔ تو رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمایا، اس وقت آپ کے انگلیوں کے بیچ کے گاؤں سے پانی نکلنے لگا اور پورا قافلہ اس پانی سے سیراب ہو گیا تھا۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی رگڑ پر زمین سے زمزم کا چشمہ رواں فرما سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سب سے چہیتے محبوب کے چہیتے بیٹے کی صدا پر اس کربلا کی دھرتی پر حوض کوثر کا فوارہ جاری فرما سکتا ہے۔
یہ کہہ کر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر پھر سوار ہوتے ہیں اور گھوڑے کو باہر نکلنے کا اشارہ فرمایا. گھوڑا باہر نکلا. آپ نے حجت پوری کرتے ہوئے فرمایا اے عبید اللہ ابن زیاد، اے عمر بن سعد، اے شمر جل جوشن، اے مرہ بن منف عبدی، تم وہی لوگ ہو جنہوں نے خط لکھ لکھ کر مجھے کربلا میں بلایا. آج اپنے جملے کو میں اس لیے دہرا دیتا ہوں کہ میدان محشر کے روز تم خدا کے سامنے کھڑے ہو کر یہ نہ کہو کہ حسین نے ہمیں غیرت نہ دلائی. سیدہ کا لال جس کا صبر و استقلال دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس وقت میرا قتل نہ کرو تو میں میدان محشر میں تم سب کو بچا لوں گا، کیونکہ یاد رکھو عباس کا قتل قتل مومن ہے، علی اکبر کا قتل صرف ایک قتل مسلمان ہے. اور محمد کے تم نے سینے پھاڑ دیے، لیکن ان کو میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں. میرے بچوں اور بھتیجوں کو تم نے مار ڈالا، میں ان کو معاف کر سکتا ہوں. لیکن یاد رکھنا کہ میرا قتل قتل حسین نہیں، میرا قتل قتل نبی ہوگا، اور قتل نبی کرنے والے کی مغفرت نہ ہوگی. حسین بن نمیر چلا کر کہا کہ حسین بار بار نبی سے اپنے آپ کو کیوں ملاتے ہو؟ تمہارا نبی سے کیا رشتہ ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا آسمان ٹوٹ پڑے زمین پر، یہ زمین غرق ہو جائے اگر میرے جملے جھوٹ ہو کہ 1000 مرتبہ میرے نبی نے مجھے اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کہا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہاں تک کہ میرے بابا علی کے لیے تو مولا سرکار دو عالم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی نور سے خلق کیا گیا ہوں. ارے میرے نبی نے تو میرے لیے یہ کہا کہ حسین کربلا کے میدان میں گردن تیری کٹے گی اور خون میرا بہے گا. امام علی مقام کا بلبلہ انگیز خطبہ کسی پر کوئی اثر نہ ہوا. آپ نے فرمایا اے عبید اللہ ابن زیاد، میں نے حجت پوری کر لی ہے، اگر تیری فوج میں کوئی جری ہو تو اسے لڑنے کے لیے بھیج. آپ نے 3 مرتبہ حلم مبارزین کی آواز لگائی. بار بار حلم مبارزین کی صدائیں پہ ہم بلند ہوتی رہیں.